اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب انہوں نے اس چیز کو سنا جو نازل کی گئی ان کے رسول کی طرف، تو آپ دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یقولون، اور انہوں نے کہا، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، آپ ہمیں ایمان والوں کے ساتھ لکھ لیجئے، امت محمدیہ میں ہمیں شامل کر لیجئے۔ جب ہم نے پڑھا کہ مشرکین جو تھے وہ مکہ میں مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دیتے تھے، تو مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو اجازت دی تھی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کا بادشاہ کون تھا؟ نجاشی تھا، اور وہ عیسائی تھا۔ تو وہاں پر حضرت جعفر جو تھے انہوں نے نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر سورہ مریم کی تلاوت کی، تو پھر جب اس نے سورہ مریم کی تلاوت سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور فوراً وہ ایمان لایا۔ انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، کہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب جو لوگ حق کو پہچان جاتے ہیں نا تو پھر ان کے دل خود بخود نرم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی آیتوں کو سنا اور کیا کرے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ تو ہم کس چیز کے لیے آنسو بہاتے ہیں؟ ہمارے آنسو کس کے لیے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے تو کم بہاتے ہیں، زیادہ ہم دنیا کے لیے بہاتے ہیں۔ ہمیں غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ دنیا کا غم ہوتا ہے، اپنی اولاد کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ کے ڈر سے ہم کتنی دفعہ روئے ہیں اپنی پوری زندگی میں، یا جتنی بھی ہماری زندگی ہو چکی ہے، ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ اتنی دفعہ ہم اللہ کے خوف سے روئے ہوں گے، شاید وہ بھی نہ گن پائیں۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو وہ آنکھیں جن کے اوپر جہنم حرام ہے نا، ان میں سے ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے روئی ہو۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جب اللہ کے خوف سے روتے تھے تو وہ آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل لیتے تھے، اپنی داڑھی پر مل لیتے تھے، کہ جہاں جہاں پر بھی وہ آنسو لگیں گے تو وہ چہرہ جو ہے ان کا جو ہے وہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ ہم جو ہے نا وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ اس لیے نہیں نکلتے کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، ہم بس پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھ آئے گی تو ہمیں جو ہے نا ہمارے دل کے اوپر اثر کرے گا، تو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر ہی آنسو نکلیں گے نا انسان کے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، حالانکہ ہمارے پاس تو حق آ چکا ہے۔ جب حق آ جائے تو پھر اس کے بعد ایمان لانا ضروری ہے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالحین لوگوں کے ساتھ شامل کرے گا۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ان کے اس نیک قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے باغات دے دیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ محسنین کی جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو جنتیں دے دی، کس وجہ سے؟ ان کے قول کی وجہ سے ہی، صرف ان کی اس بات کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان لائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ہم ایسی بات کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کون سے الفاظ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا قول انسان بول دیتا ہے کہ اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسا قول ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے نا اپنے اوپر ایک چیک رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ جیسے کہ ہر وقت اگر آپ فری ہیں تو کیا کر سکتے ہیں ہم صبح اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنا ذکر کریں کو کیا پتا کہ کبھی ایسا ذکر کر دیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، ایسے ہمارے دل سے ایسا نکلے۔ ایک دفعہ ہے نا الحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان بھر جاتے ہیں، تو کتنی ہمیں جو ہے نا وہ نیکیاں مل جاتی ہیں صرف ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے۔ کتنا زبان کے اوپر بھاری ہے یہ؟ بالکل بھی نہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اور اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں کو حرام مت قرار دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اور بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو چیز اللہ نے حلال قرار دے دیا خود سے اسے اپنے اوپر حرام قرار نہ دیں۔ جیسے بعض لوگ یہ کہہ دیتے کہ میں اب آئندہ سے جو ہے نا میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، حالانکہ اللہ نے تو وہ حرام نہیں قرار دی ہے۔ تو جو حلال ہے اس کو کھاؤ،
اللہ تعالیٰ نے جو حرام کہا ہے صرف اس سے بچو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حد سے نہ بڑھو۔ حد سے کیا بڑھنا؟ یہی ہے نا کہ جو اللہ کی حلال چیز ہے اس کو ہم نے خود ہی حرام قرار دے دیا ہوا ہے، تو وہ کیا ہے؟ حد سے بڑھنا ہے۔ بہت ساری چیزیں جیسے ہم کہتے ہیں جی ہم حد سے بڑھنا کیا ہے، جیسے بہت سارے رواج ایسے ہوتے ہیں جو حد سے بڑھنا ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ہم غیر خاندان میں شادی نہیں کرتے، اللہ نے تو نہیں منع کیا، کاسٹ کے علاوہ ہم نے شادی نہیں کرنی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہوا ہے۔ اور بہت سارے ایسے عمل ہیں جن سے جو ہم نے قرآن میں تو نہیں ہے نا حدیث سے ثابت ہیں، لیکن ہم نے ان کی جو ہے نا خود سے فضیلت بنا لی ہوئی ہے۔ درود شریف کی بہت ساری جو ہے نا وہ کتابوں میں ہمیں درود شریف ملتے ہیں جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہم نے خود سے ہی ان کی فضیلت بنا لی ہوئی ہے۔ کس نے وہ فضیلت بتائی ہے؟ یا تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کسی بھی چیز کی فضیلت، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ جب انہوں نے نہیں بتائی، سب سے افضل درود شریف کون سا ہے؟ وہ ہے نماز والا ہے، ٹھیک ہے، تو وہی سب سے درود ابراہیمی وہی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ ہم ایک اور آتا ہے کہ اگر رمضان جمعے کے جمعے نیا سوٹ پہنیں گے رمضان میں تو اس کا حساب نہیں ہوگا، تو یہ بھی چیز غلط ہے، یہ بھی حد سے بڑھنا خود ہی ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا حلال اور پاکیزہ، یعنی کہ جو حلال چیز ہے وہ حلال تو ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی، اور طیب کیا ہے کہ جو انسان کے لیے مضر نہ ہو، جس سے انسان کی نشو نما ہو۔ ہم بہت ساری چیزیں ایسے کھاتے ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہی، بے شک وہ حلال ہی ہوتی ہیں لیکن وہ کیا، ان کا نقصان ہوتا ہے۔ اب مٹی وغیرہ تو نہیں نا کھا سکتے، وہ ہمیں نشو نما نہیں دیتی، حالانکہ مٹی حرام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری فضول قسموں کا مواخذہ نہیں فرماتا، جیسے کہ کسی کی عادت ہی ہوتی ہے بات بات میں کہتے ہیں قسم سے تو وہ لغو ہوتی ہیں، تو اللہ ان کی پکڑ نہیں کرے گا۔ ولاکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اور اللہ تعالیٰ ان قسموں کی پکڑ کرے گا جن کو تم اپنے ارادے سے باندھتے ہو۔ فکفارتہ اطعام 10 مساکین، تو ان کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، جو اوسط درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ او کسوتہم، یا ان کو کپڑا دینا ہے 10 لوگوں کو۔ او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، جو غلام نہ پائے، فصیام 3 ایام، تو پھر وہ 3 روزے رکھے گا لگاتار۔ کذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، اور یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسمیں کھاؤ۔ فاحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قسمیں اتنی کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، لیکن اگر قسم کھا لی ہے اور کسی درست بات کی کھائی ہے تو پھر اپنی قسموں کا کیا کرو؟ حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر سب گندی چیزیں ہیں اور شیطان کے کاموں میں سے ہیں، تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ شیطان کے کام ہے۔ شیطان ہمیشہ کیا ہے؟ انسان کو بہکاتا ہے اور جہنم کی طرف ہی لے کر جاتا ہے۔ شراب کیا ہے؟ میسر سے مراد کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو خمر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ خمر سے مراد صرف شراب نہیں ہے، ہر وہ چیز جس کو کھا کے آپ کے عقل معاف ہو جائے وہ کیا ہے؟ وہ شراب کے اندر ہی آتی ہے، وہ اسی خمر کے حکم میں ہی آتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو آدمی شراب پیتا ہے اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور شراب کیا ہے؟ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب انسان کے حواس ہی نہیں ہے، اس کی عقل ہی اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو ہر برائی وہ کر سکتا ہے اس وقت۔ اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ جس نے ایک شخص نے کوئی گھونٹ پیا شراب کا تو اس کے بقدر ہی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی پیپ پلائیں گے۔ تو کیا ہم پی سکتے ہیں؟ کوئی اتنی رکھتا ہے طاقت؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اور شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان آپس میں دشمنی اور بغض ڈال دے۔ ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر لڑائی جھگڑے ڈال دے۔ جب کوئی انسان ہے، کسی نے شراب پی ہوئی ہے تو کیا ہوگا؟ وہ لڑے جھگڑے گا ہی نا، وہ کوئی آ کے اچھی بات تو نہیں نہ کرے گا کسی سے۔ پھر اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ جوا کھیلتے ہیں تو جوا کھیلنے والے بھی وہ کیا ہوتے ہیں؟ آپس میں لڑتے جھگڑتے، بغض ہی ہوتا ہے نا ان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کے ذریعے تمہارے درمیان لڑائی جھگڑے اور بغض ڈالے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے اور پھر تمہیں نماز سے روک دے۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، اور نماز بھی کبھی جو ہے نا بغیر کسی وجہ کے نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے قصدن نماز چھوڑ دی اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا، اب اللہ کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ اور شراب مت پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور فرمانبرداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے پھر وہی کام کیے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے پہلے کھایا پیا، یعنی کہ جب حرام ابھی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا شراب کا، تو اس سے پہلے اگر انہوں نے کوئی شراب یا اس طرح کی کوئی چیز پی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر کوئی مواخذہ ان کا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے، نیک عمل کیے، پھر تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، پھر تقوی اختیار کیا اور نیک عمل میں لگے رہے، تو اللہ تعالیٰ اچھا عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی کہ ایسے لوگ جو پہلے تو حکم نہیں تھا لیکن جب حکم آ گیا تو پھر وہ حرام کاموں سے بچتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے پہلے گناہوں کا مواخذہ نہیں کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، اور اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تم کو ضرور بضرور شکار کے ذریعے آزمائے گا جو تمہارے نیزوں کے اور تمہارے ہاتھوں کی پہنچ میں ہوں گے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتا ہے، فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، اور اس کے بعد جس نے زیادتی کی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پیچھے ہم حکم پڑھ کے آئے نا کہ جب احرام کی حالت میں ہوگے تو آپ نے شکار نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا شکار کے ذریعے، جب تم صحابہ کرام جو تھے ایک دفعہ احرام پہن کر عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے کہا کہ ایسے شکار آ رہے تھے کہ جیسے امڑ کے شکار آ رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمانا تو ہے نا کہ جب میں نے منع کیا ہے تو بعض آتے ہیں کہ نہیں، تو کہتے اتنے شکار آ رہے تھے کہ ہم ہاتھ بڑھا کر ان کو پکڑ سکتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کشتی ہفتے والوں کا ذکر پڑھا، بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ ہفتے والے دن آپ لوگوں نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اور اسی دن سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مچھلیاں آتی تھی، تو تاکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آزماؤں گا تاکہ بن دیکھے کون ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمیں بھی جو ہے نا یہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم بھی جب اکیلے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ وہ جو آزمائش کی چیزیں نا وہ بالکل ہمارے ساتھ ہوں گی، ایزی ٹو ایکسیس ہوں گی، کہ ہم ان کو جلدی جو ہے نا فوراً ان کو جو ہے نا وہ ہمارے پہنچ کے اندر ہوں۔ جیسے کہ اب ہم اکیلے ہیں، ہم موبائل پہ جو مرضی دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں آزماؤں گا کہ بن دیکھے مجھ سے کون ڈرتا ہے۔ ہم اکیلے تو ہوتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، ہم جو مرضی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تو ہے نا، یہ تو دیکھنا ہے۔ بالکل۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اور اے ایمان والو شکار نہ کرو اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاؤہ مثل ما قتل من النعم، اور جس نے کسی شکار کو قصدن قتل کر دیا تو اس کا بدلہ اس جیسا جانور ہی دینا ہوگا جس کو تم نے قتل کیا، اور وہ جانور کیسا ہوگا اس کا فیصلہ دو انصاف والے آدمی کریں گے، حدیم بالغ الکعبہ، اس طرح کہ وہ بدلے والا جانور کعبہ تک پہنچے گا حلال اس کو قربانی کرنے کے لیے، او کفارۃ طعام مسکین، یا مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں گے، لیذوقا وبال امری، تاکہ اپنے کیے کی سزا چکھ لے، عفا اللہ عما سلف، لیکن جو پہلے گزر چکا، حکم آنے سے پہلے جو ہو چکا، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا، ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اور تمہارے لیے حلال ہے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، جو نفع ہے تمہارے لیے اور مسافر کے لیے، وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، لیکن جب تک تم احرام کی حالت میں ہو خشکی کا شکار تم پر حرام ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار تو جو ہے نا وہ منع ہے، لیکن اگر تم سمندری سفر کر رہے ہو، کیونکہ بعض لوگ سمندر کے ذریعے بھی ٹریول کرتے ہیں، تو سمندری شکار کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ
جو ہے خشکی کا سفر کرتے ہیں تو کھانے پینے کی اور بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن جب سمندری سفر کرتے ہیں تو پھر غذا کہاں سے لینی ہے؟ سمندر سے ہی لینی، پھر تو اور کوئی آپ کو جو ہے نا وہ ایک آپ کی کشتی ہے، آپ اس میں، اور باقی یہ آس پاس سمندر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آسانی کا معاملہ فرمایا کہ جب تم خشکی کا سفر کرو تب تو تم نے شکار نہیں کرنا، لیکن جب تم سمندر میں جا رہے ہو تو پھر وہاں پر مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہو۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور کعبہ احترام والا گھر ہے، اللہ نے اسے لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے کو بھی، اور ہدی کے جانوروں کو بھی، اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اس لیے کہ تم جان لو، تاکہ تم جان لو کہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو کیا بنایا؟ لوگوں کے قائم رہنے کا سبب۔ قائم رہنے کا سبب کیسے؟ مکہ والوں کے لیے کیسے قائم رہنے کا سبب ہے کہ وہاں پر ہر سال، بلکہ سال کے ہر مہینے میں اتنے لوگ وہاں جاتے ہیں کہ وہاں کی تجارت جو ہے وہ بہت چلتی ہے، وہاں پہ یہاں پہ لوگ جائیں گے، خرید و فروخت ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی معیشت کیا ہے؟ اس سے چلتی ہے۔ اور پوری دنیا کے قائم رہنے کا ذریعہ کیسے بنایا ہے کہ جب تک ایک بھی اللہ کا نام لینے والا دنیا میں موجود ہے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو اللہ کا نام لینے والے کہاں جاتے ہیں؟ وہ خانہ کعبہ ہی جاتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ کیا ہے؟ لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ۔ جب تک خانہ کعبہ اور موجود ہے، اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں، تب تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ دیکھیں ایک ہی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھی ڈرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رحم کی امید بھی رکھنی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، اور رسول کے ذمے تو صرف بات کو پہنچا دینا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ ان کو پکڑ پکڑ کر اسلام کی طرف لے کر آئیں، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ اب اللہ توفیق دیتا ہے جس کو کہ وہ دین کی طرف آتا ہے یا دین کی طرف نہیں آتا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اور آپ فرما دیجئے کہ خبیث اور طیب کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے تمہیں خبیث چیز کی کثرت بھلی ہی کیوں نہ معلوم ہو۔ فاتقوا اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک پاک چیز اور ایک خبیث چیز کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی، چاہے وہ مال ہو، مال جو پاک ہے، اور چاہے وہ ایک ناپاک مال ہے، ناپاک جتنا مرضی ہو، وہ کبھی بھی ایک زیادہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی پاک مال کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو پاک چیز ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ اور چاہے وہ کلمہ ہی کیوں نہ ہو، ایک بات ہے، ایک پاک بات ہے اور ایک بات ایسی ہے جو لغو ہے، وہ بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو پاک بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ اونچے درجات رکھتی ہے، اور اسی طرح لوگ بھی، اگر کوئی بندہ پاک ہے اور ناپاک ہے وہ بھی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کہا کہ چاہے تمہیں ناپاک چیز کی کثرت اچھی ہی کیوں نہ لگتی ہو، اب جو سود لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ مال کی کثرت ہو جاتی ہے نا، لیکن اور وہ انسان کو بھلی لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک وہ بہت زیادہ ہے، لیکن وہ کبھی بھی ایک تھوڑی جو چیز ہے جو طیب ہے اس کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ پاک چیز ہے، اس کا اثر پاک ہوتا ہے، جب ہم پاک چیز کو استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، وہ ہمیں نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جو خبیث چیز ہے وہ کس کی طرف؟ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک اور ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب ہے مومن اور کافر بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے پاس ایک ایمان کی دولت تو ہے نا، جس کی بدولت آخر نہ ایک دن کبھی نہ کبھی وہ جنت میں چلا ہی جائے گا۔ اور یہاں پہ آتا ہے نا کہ چاہے ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگتی ہو، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ایک بنا لیتے ہیں، ہمارا سٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ سب یہی تو کر رہے ہیں تو میں بھی یہی کر رہا ہوں، تو چاہے اگر وہ سب مل کر بھی برا کام کریں تو وہ برا کام کبھی بھی اچھا نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگتی ہو، لیکن تم نے کہاں رہنا ہے؟ تمہیں پاک کی طرف جانا ہے۔ تو اب سارے مل کر اگر برا کام کریں گے تو کیا ہم بھی برا کام کرنے لگ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اور اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو ناگوار ہوگا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے پوچھا، آپ نے کہا صحابہ کرام سے جو اور بھی وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ تم پوچھو، آج تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اب جو مشرکین تھے یا دوسرے تھے، انہوں نے، مسلمانوں نے تو کوشچن ایسے نہیں کیے، لیکن جو دوسرے تھے منافقین تھے انہوں نے بعد میں سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نا، اور کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے، یعنی کہ مذاق کے طور پر ایسے سوال کرنے شروع کر دیے. تو نبی جس نے پوچھا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک نے پوچھا کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے، تو آپ نے بتایا کہ تیرا باپ فلاں شخص ہے. تو جب حضرت عمر نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، آپ کو غصہ آ گیا، تو آپ فوراً کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد النبی، کہ ہم راضی ہیں کہ ہمارا رب کیا ہے، اللہ ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارا دین اسلام ہے. تو اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جو ہے نا وہ کم ہوا، ٹھنڈا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والو ایسے سوال نہ کرو کہ اگر تم پہ ظاہر کر دیے جائیں تو پھر تمہیں برا لگے گا. جیسے کہ بنی اسرائیل جو گائے والا واقعہ تھا، بار بار حضرت موسیٰ سے سوال کر رہے تھے نا، گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو. زیادہ سوال کرنا خود کو مشکل میں ڈال دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم بھی مجھے چھوڑے رکھو. زیادہ سوال نہ کرو، جتنا انسان سوال کرتا ہے اتنا ہی مشکل میں چلا جاتا ہے. جیسے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا کہ حج جو ہے وہ فرض ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. پھر پوچھا ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. پھر تیسرا دفعہ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو پھر تم نے کرنا پڑتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے. ہم تو ایک جو سال میں عمر میں ایک دفعہ کرنا ہے، ہم سے تو بعض اوقات وہ بھی نہیں ہوتا، حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں، صحت بھی ہوتی ہے، تب بھی انسان اس کو ڈیلے کرتا چلا جاتا ہے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور تم یہ سوال اس وقت کر رہے ہو جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گے. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے اس کے بارے میں معافی دے دی. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. قَدْ سَأَلَ قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ، اور تم سے پہلے بھی یہود اور نصارہ ایسے ہی سوال کرتے تھے، پھر وہ اس کا انکار کر دیتے تھے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا کوئی بحیرہ، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام. ولکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں. واکثرهم لا یعقلون، اور اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے. اب جو تھے مشرکین تھے، انہوں نے مختلف جانوروں کو مختلف طرح کے نام دے کر ان کو کیا کرتے تھے، ان کو چھوڑ دیتے تھے اپنے بتوں کے نام پر، اور ان سے نہ تو ان کا دودھ استعمال کرتے تھے، نہ ان کے اوپر سواری کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جانور ایسے نہیں بنائے جو، یعنی کہ اب وہ بحیرہ کیا تھا کہ بحیرہ وہ اونٹنی تھی جو 5 بچے دے دیتی تھی، نر دیتی تھی سارے کے سارے، تو وہ اس کو اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. صاحبہ وہ تھی جو 10 بچے دے دیتی تھی، اس کو جو ہے نا وہ اپنے اونٹوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. اور وسیلہ وہ بکری تھی جو 10 بچے دے دیتی تھی، تو پھر وہ اس کو بھی اپنے اونٹوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. اور حام ایک طرح کا سانڈ ہوتا تھا جو اتنی اونٹنیوں کو حمل کر دیتا تھا، تو پھر اس کو بھی اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ متبرک ہو گئے، اب ہم نے ان کے اوپر سواری نہیں کرنی. تو اب جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ اب بہت سارے ہمارے پہ بھی ہیں کہ ہم نے امام حسین کا گھوڑا بنا لیا ہوا ہے، ہم ان کے اوپر سواری نہیں کریں گے. تو یہ ہاں مطلب کہ ایک چیز ہے نا کہ وہ آ گئی ہوئی ہے، تو حالانکہ وہ اصل میں وہ تو نہیں ہے نا چیز. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے تو وہ نہیں بنائے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے حام بحیرہ وسیلہ بنائے ہیں، اور ان کو کہا ہے کہ تم ان کے اوپر سواری نہ کرو. تو یہ تو تم اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا کرتے ہو، جھوٹ باندھتے ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا. اب یہاں پر ہمیں بھی کہا جاتا ہے نا کہ فلاں چیز چھوڑ دو، تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے تو امی ابو ایسے ہی کرتے تھے، ہمارے خاندان میں تو ایسے ہی ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک طرف ہے اللہ اور اس کا رسول، اور ایک ہے وہ جو تمہارے باپ دادا کرتے تھے، تو تم نے کس کو فالو کرنا ہے، جو اللہ اور اللہ کا رسول کہتے ہیں. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اور کیا تب بھی وہ یہ بات کہیں گے، اپنے باپ داداؤں کی ہی پیروی کہیں گے، جبکہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ علم رکھتے تھے اور نہ ہی ہدایت میں تھے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی جانوں کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور جب تم ہدایت پر ہوگے تو تمہیں کوئی بھی ضرر نہ ہوگا. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کیا جو تم کرتے تھے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علیکم انفسکم، کہ تمہاری سب سے پہلے ذمہ داری اپنی جان کی ہے، سب سے پہلے خود عمل کرو. اب لیکن یہاں پر تھا بعض جو تھے صحابہ کرام، ان کی اب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب
مطلب ہے جو پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ آپ نے لوگوں کو برے کاموں سے روکنا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، تو اس کا مطلب پھر نہ دیں. اللہ نے کہا نا علیکم انفسکم، اپنی جانوں کی فکر کرو، تو پھر اس کا مطلب ہے لوگوں کو نہ روکیں ہم. تو حضرت جو تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ یہ آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ جس میں ہم صرف اپنی جان کی حفاظت کریں. ایک زمانہ ایسا آئے گا جب تمہاری بات کو کوئی قبول ہی نہیں کرے گا. یہ اس وقت اس آیت کے اوپر عمل کرنا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھنا. ہم رکھ سکتے ہیں جلتا ہوا انگارہ، یعنی اتنا مشکل ہوگا دین کے اوپر عمل کرنا. تو پھر وہ وقت ہوگا کہ تم جو ہے نا اپنے دین کو بچانا اور کہیں بے شک پہاڑوں، اپنی بکری کو لینا اور اپنے پہاڑوں پہ چلے جانا. اس ٹائم ہوگا علیکم انفسکم کہ اپنی بس فکر کرو. اب اگر تمہاری کوئی بات نہیں مان رہا تو پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو. ابھی تو اس سے بہت بڑے بڑے فتنے آنے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ وصیت اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت. اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت آنے لگے جبکہ وصیت کا وقت ہو تو دو لوگوں کو جو دیندار ہوں ان کو گواہ بنا لو جو تم میں سے ہوں یا تمہارے علاوہ کسی اور قوم سے ہوں، اگر تم سفر پر گئے ہو پھر تم کو موت کی مصیبت آ جائے. اگر تمہیں شک ہو تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اپنی قسم کے عوض کوئی قیمت نہیں لیتے اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپاتے. بے شک ایسا کرنے کی صورت میں ہم گناہ گاروں میں شامل ہو جائیں گے. فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا حَقٌّ مِّن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا. پھر اگر اس بات کی اطلاع ملے کہ وہ دونوں گناہ کے مرتکب ہو گئے تو اس کی جگہ دو ایسے آدمی کھڑے ہوں جو ان لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں پہلے دو لوگوں نے گناہ کا ارتکاب کیا. یہ بعد والے دو شخص وہ ہوں جو قریب تر ہوں. سو یہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ واقعی ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ درست ہے، اور یہ کہ ہم حد سے نہیں بڑھے. اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ قریب تر ہے کہ وہ گواہی کو صحیح طریقے پر ادا کریں اور اس بات سے ڈر جائیں کہ ان کے قسموں کے بعد ان کی قسمیں ان پر ہی لوٹا دی جائیں گی. اور اللہ سے ڈرو، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہاں پر ایک رول بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب کوئی شخص سفر میں ہو اور اس کو موت کے جو نا آثار دکھائی دینے لگے کہ میں اب مرنے والا ہوں، تو اس کے پاس کچھ مال بھی ہے. اب وہ مال اپنے وارثوں کے تک کیسے پہنچائے گا؟ تو پھر وہ کیا کرے گا، دو آدمیوں کو ان کو وصیت کرے گا، یعنی ان کو گواہ بنا لے گا، اور ان میں کہ مسلمان ہونے چاہیے اور دیانتدار ہونے چاہیے. اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر دوسری قوموں میں سے بھی وہ دو آدمی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جب یہ دونوں، اب وہ تو مرنے والا تو مر گیا، ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے دونوں آدمی آئیں گے ان کے وارثوں کے پاس اور جو مرنے والے کا مال ان تک پہنچائیں گے. اب مرنے والے کے وارثوں کو اگر یہ شک ہے کہ انہوں نے کچھ مال جو ہے وہ چھپا لیا، ہو سکتا ہے انہوں نے پورا نہ دیا، تو پھر کیا کیا جائے گا، ان دونوں کو جو وہ وارث مال لے کر آئے ہیں ان کو مسجد میں روکا جائے گا نماز کے بعد، اور ان سے قسم لی جائے گی کہ اللہ کی، وہ دونوں قسمیں کھائیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے کوئی خیانت نہیں کی، جتنا مال ہمیں ملا تھا ہم نے آپ کو ان تک پہنچا دیا. لیکن پھر بھی اگر وارثوں کو شک ہے تو پھر کیا کریں گے، وارث آئیں گے اور وہ جو ہے نا وہ گواہی دیں گے، وہ قسم کھائیں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہمارا مال ابھی باقی ہے، وہ مال ہمارا ملنا چاہیے. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا، ایک رول آپ کو بتا دیا. یوم یجمع اللہ الرسول، اور جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، اور فرمائے گا کہ تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا. یعنی کہ آخرت کا دن جو ہے نا وہ اتنا سخت ہے کہ رسول بھی گھبرا جائیں گے اس دن، حالانکہ جنہوں نے گناہ نہیں کیے ہوئے، وہ معصوم ہیں انبیاء، ان پر بھی جب گھبراہٹ طاری ہوگی تو ہماری کیا حالت ہوگی. تو ہمیں تو سوچنا ابھی سے چاہیے نا کہ ہم نے ایک دن ایسا آنا ہے، جیسے ہمیں ہوتا ہے نا کہ جیسے امی ابو کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اب ان کے سامنے ہم نے جواب دینا ہے، تو کتنا خوف ہوتا ہے دل میں. تو اب ہمیں ایسا خوف کبھی اللہ کے بارے میں نہیں ہوا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دن رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے فرمائے گا کہ تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا. قولوا، تو رسول کہیں گے لا علم لنا، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. یعنی کہ اللہ کیوں کہیں گے ان کچھ معلوم نہیں، حالانکہ رسولوں کو تو پتا ہے کہ ان کے جو ان کی قوم ہے انہوں نے کیا جواب دیا تھا.
اس لیے کہیں گے ہمیں علم نہیں، کیونکہ رسول کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو ان کے ظاہر کو جانتے تھے، ان کے دلوں کے اندر کیا تھا اللہ اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، اللہ تعالیٰ آپ تو غیب کو خوب جاننے والے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ بن مریم یاد کرو میری نعمت جو میں نے تجھ پر کی اور تیری والدہ پر کی۔ ہمیں بھی اپنی نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں کسی وقت بیٹھ کے یاد کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنی دی ہیں، اور اللہ نے کہا تیری والدین کے اوپر بھی، تو اپنے والدین کی نعمتوں کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ ہمیشہ ناشکرے نہیں بن کے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوا رہے ہیں، ایتک بروح القدس کہ میں نے تجھے روح القدس جبرائیل کے ذریعے تمہاری مدد کی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور تم بات کرتے تھے گہوارے میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور میں نے تجھے تعلیم دی کتاب کی، حکمت کی اور تورات کی اور انجیل کی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَحَیَّةِ الطَّیْرِ، اور جب تم مٹی سے پرندے جیسی صورت بناتے تھے میرے حکم سے، تو پھر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ پرندے کی صورت بن جاتی تھی میرے حکم سے، تبرئ الاکمہ والابرص باذنی، اور تم مادرزاد اندھے کو اور کوڑ والے کو میرے حکم سے درست کر دیتے تھے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب تم قبروں سے مردوں کو نکال دیتے تھے میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے تمہیں بنی اسرائیل کو تم سے روک لیا، یعنی کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھانے کا، ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، تو اللہ نے کہا میں نے آپ کو ان سے بچا لیا۔ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور جب تم ان کے بنی اسرائیل کے پاس دلیلیں لے کر آئے تو ان لوگوں نے کہا جو کافر تھے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی کہ ہر پیغمبر کو ان کی قوم نے یہی کہہ کر جھٹلایا کہ آپ تو جادو کر رہے ہیں۔ اب جتنے بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے معجزے بیان کیے ان کے ساتھ کیا کیا، کہا کہ تم کرتے تھے یہ میرے حکم سے، یعنی کہ اصل میں حکم کس کا ہوتا تھا؟ وہ اللہ کا ہی ہوتا تھا۔ اگر کوئی نبی معجزہ بھی دکھاتا ہے تو وہ معجزہ بھی کس کے حکم سے صادر ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے حکم سے۔ اگر وہ مردوں کو زندہ بھی کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب دجال آئے گا، دجال بھی کیا کرے گا؟ وہ بھی مردوں کو زندہ کرے گا، وہ اپنی خدائی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں ہی رب ہوں، وہ بھی کیا کرے گا؟ مردوں کو زندہ کرے گا۔ لیکن اب ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسا کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ اگر دجال بھی ہمارے سامنے آئے گا تو وہ بھی کیا کرے گا؟ اس کا کوئی نہیں ہوگا، اللہ چاہیں گے تو وہ مردہ زندہ ہوگا۔ یہ ہمارے لیے کیا ہوگی؟ ایک آزمائش ہوگی۔ تو ہمیں تو آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دجال کی اتنی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی ایک آنکھ ہوں گی دونوں، لیکن ایک جو ہے وہ خراب ہوگی، اس میں تھا کہ وہ جیسے ابرا ہوا انگور ہوتا ہے نا، اس کی طرح کی ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، تو کبھی بھی اس کو یہ نہ ماننا کہ وہ تمہارا رب ہوگا۔ وہ کیسے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ اپنی جنت اور جہنم ساتھ لے کر چلے گا، تو یعنی کہ ایک طرف اس کے ساتھ اس کی جنت بھی چل رہی ہوگی اور ایک طرف اس کے ساتھ ساتھ جہنم بھی چل رہی ہو، آگ والی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو جو اس کی جہنم ہوگی نا، جو آگ ہوگی، اس میں چھلانگ لگا دینا، اصل میں وہی جنت ہوگی۔ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا دجال سے۔ کیوں ڈرایا ہے؟ کیونکہ وہ ایک فتنہ بہت بڑا ہوگا، اور دوسرا کیوں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیوں بتایا ہوا؟ اس لیے کہ وہ جو مردہ ہوگا نا اس سے بھی زندہ کر لے گا، اس کو بھی اٹھائے گا قبر سے اور پوچھے گا کہ میں تیرا رب ہوں کہ نہیں۔ اسی لیے اس کی تیاری کیا کرنی ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے جا کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الکہف اسی لیے پڑھنی ہوتی ہے نا کہ آپ جمعے کے جمعے سورۃ الکہف پڑھیں اور اس کی پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں یاد کریں۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے وحی کے ذریعے حواریوں کو حکم دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ جب بھی کوئی دین کا کام کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایک جماعت جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ شامل کر دیتی ہے جو اس کی مدد کرتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ کون تھے؟ ان کے حواری تھے، ٹھیک ہے؟ ان کو جیسے ہم ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں، ان کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے ان کو حواری کہتے ہیں۔ تو میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ قولو، تو وہ بولے، آمنا، ہم ایمان لائے، وشہد بھی اننا مسلمون، اور اللہ تعالیٰ آپ بھی گواہ ہو جائیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے؟ قولو، تو عیسیٰ علیہ السلام بولے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی کہ نبی جو تھے
عیسیٰ علیہ السلام ان کو ان کا تخاطب کرنے کا طریقہ پسند نہیں آیا، یعنی کہ جیسے انہوں نے مانگا نا کہ کیا آپ کا رب ایسے کر سکتا ہے، ایسے تو نہیں کرنا چاہیے تھا، یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ ایک دسترخوان نازل کریں۔ قولو، تو حواری بولے نریدو ان ناکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ قال عیسیٰ بن مریم، تو حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے ہمارے رب ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل کیجئے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، تاکہ وہ عید ہو جائے آپ کی طرف سے اور ایک نشانی ہو جائے ہمارے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی۔ ورزقنا وانت خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے اور آپ سب سے بہترین رزق عطا کرنے والے ہیں۔ قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی منزلها علیکم، میں تم پر ایک خوان نازل کرنے والا ہوں، ومن یکفر بعد منکم، تو تم میں سے جو بھی اس کے بعد جو ہے وہ کفر کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جہانوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دیا گیا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہوا تھا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا کہ آپ توکل کرنا ہے، جتنا آتا ہے بس اتنا کھانا ہے، اس کو سٹور نہیں کرنا، یعنی کہ معاہدہ آئے گا جیسے منسلوا بھی آتا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ اس کو جتنا ہے بس اتنا کھا لو، اس کو کل کے لیے بچا کے نہیں رکھنا کہ میں کل کھا لوں گا۔ تو ان کو بھی یہی حکم تھا کہ یہ جو ہے معاہدہ سے کھائیں لیکن اس کو کل کے لیے سٹور نہ کریں، لیکن تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی خیانت کی، انہوں نے اس کو چھپا لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے نا وہ عذاب نازل کیا کہ ان کو بندروں اور سوروں کی طرح ان کی شکل بنا دی گئی تھی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے نا تو کھانا خراب نہ ہوتا اور گوشت سڑتا نہ، یہ جو کھانا تھوڑی دیر بعد خراب ہو جاتا ہے اور سڑنا شروع ہو جاتا ہے نا، وہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ بنی اسرائیل نے اس کو سٹور کرنا شروع کر دیا تھا، اگر وہ اللہ پہ توکل کرتے تو کبھی بھی خراب نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، ہمیں پھر بھی کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں اگر ہم دیکھیں نا تو ہمارے گھروں میں سال سال کا راشن پڑا ہوتا ہے، گندم پڑی ہوتی ہے، کلو جو نا وہ کتنے جو نا بوریاں پڑی ہوتی ہیں چاولوں کی، یعنی کہ ہمارے پاس تو اس دن کا بھی راشن ہوتا ہے جس میں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہم نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے، تو پھر بھی ہم رزق کے بارے میں پریشان رہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جب جواب دیا تو انہوں نے یہ کہہ سکتے تھے کہ نا نہیں اللہ تعالیٰ میں نے نہیں کہا تھا، لیکن پہلے جواب دینے سے پہلے کہا سبحانہ کا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی اور کہا کہ میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میرے لیے بات زیبا نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں، ان کنت قلتہ فقد علمتا، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا اللہ تعالیٰ تو آپ اس بات کو جانتے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ تو جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے لیکن میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے اس سے کہ عیسیٰ خدا نہیں ہے، خدا تو عالم جو ہے نا وہ غیب کو جانتے ہیں، تو عیسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے لیکن جو آپ کے دل میں ہے میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، اور بے شک اللہ تعالیٰ آپ تو غیبوں کے جاننے والے ہیں، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اور میں نے اپنی قوم کو صرف وہی کہا جو آپ نے مجھے کہنے کا حکم دیا، اور میں نے ان کو کہا اعبد اللہ ربی وربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں تو اس وقت تک ان سے باخبر تھا جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا، فلما توفیتنی، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت رقیب علیہم، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ ہی ان کے نگران تھے، وانت علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ آپ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ان تعذبہم، اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آپ عذاب دیں، فانہم عبادک، تو وہ آپ کے بندے ہیں، وان تغفر لہم، اگر آپ ان کو معاف کر دیں، فانک انت العزیز الحکیم، تو بے شک آپ عزیز ہیں اور حکمت والے ہیں، یعنی کہ اگر معاف بھی کر دیں گے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی حکمت ہی ہوگی۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، تو سچائی اتنی نفع دے گی کہ وہ سیدھا انسان کو جنت میں لے جائے گی، اگر سچائی نہ ہو
ایمان میں سچائی نہ ہو تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ منافقت ہو جاتی ہے. اور اگر ہمارے عمل میں سچائی نہیں ہے تو وہ ریاکاری بن جائے گی، یعنی کہ ہمارے دل میں کچھ اور ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہم کرتے ہیں. تو قیامت والے دن سچائی کام آئے گی. حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم ہے کہ ایک انسان شخص ہے جو سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو صادقین میں لکھ دیا جاتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کیا کریں؟ سچ بولیں ہمیشہ. جھوٹ بولنا جو نا وہ اس وقت آپ بول سکتے ہیں جب کہیں جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہو، صلح کروانے کے لیے آپ جو نا وہ بول سکتے ہیں. میاں بیوی جو نا ایک دوسرے کی تعریف کرنے میں جھوٹ بول سکتے ہیں، اس کے علاوہ جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ ہم جب جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو چھپانے کے لیے ہمیں اور بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. سورۃ الانعام مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، ٹھیک ہے، آگے ان کا ذکر آئے گا، یہاں پہ آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. چوپائے وہ جانور جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ پوری صورت جو ہے نا اکٹھی نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے. بعض صورتیں نازل ہوتی ہیں نا، ایک تھوڑی سی آیتیں آتی ہیں پھر آتے ہیں، تو اس میں ہے کہ یہ پوری صورت ایک ہی مرتبہ پوری نازل ہوئی تھی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے تھے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور بنایا تاریکیوں کو اور روشنی کو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ظلمات کا لفظ ذکر کیا ہے کہ تاریکیاں بہت ساری ہیں، نور ایک ہی ہے، یعنی کہ سنگل ورڈ یوز کیا ہے. اس کا مطلب ہے تاریکیاں کیوں بہت ساری ہیں؟ کیونکہ شرک کے بہت سارے طریقے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی کوئی بتوں کو پوجتا ہے، کوئی اپنی دیویوں کو پوجتا ہے، لیکن نور صرف ایک ہے، وہ اسلام ہے، وہ قرآن ہے. تاریکیاں بہت زیادہ ہیں لیکن نور ایک ہی ہے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں. والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا. اور اللہ وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تمہارے لیے ایک موت کا وقت مقرر کیا. واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. پھر ایک قیامت کا وقت مقرر ہے پھر تم اس میں شک کرتے ہو. وهو اللہ فی السماوات وفی الارض. اللہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے. یعلم سرکم وجہرکم. اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو بھی جانتا ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور جب بھی ان کے رب کے پاس سے ان کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی کہ نشانیوں پہ غور و فکر نہیں کرتے، اسے منہ موڑ لیتے ہیں. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ. بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آ گیا. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ان قریب ان کے پاس اس چیز کی خبر آ جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. کس چیز کا مذاق اڑاتے تھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قیامت کی اور آخرت کی باتیں بتاتے تھے نا تو وہ مذاق اڑاتے تھے کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس چیز کا مذاق اڑاتے ہو ان قریب وہ آ جائے گی تمہارے پاس. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا. اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ امتیں ایسی تھی کہ ہم نے انہیں زمین میں ایسا اقتدار دیا جو ان کو نہیں دیا. یعنی کہ پہلے جو لوگ تھے جیسے قوم عاد تھے، وہ ان کے بارے میں حدیث آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے بھی کہ قوم عاد جو تھی وہ اتنی اونچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ستونوں سے تشبیہ دی. ستون کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے وہ تھے. اور جب ان کے اوپر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے وہ گرے ہوئے تھے جیسے یہ کھجور کے تنے ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کھجور کے تنے. اور جو قوم صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ پتھروں سے جو ہے نا وہ پہاڑ تراش کر اس میں جو ہے نا وہ گھر بناتی تھی. تو اللہ نے کہا پہلی قومیں ایسی تھی، تم سے زیادہ تھیں وہ ڈیل ڈول میں بھی، طاقت میں بھی. جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تو تمہیں کیوں نہیں ختم کر سکتا. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا. ہم نے ان کے اوپر زوردار بارشیں برسائیں. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ. اور ہم نے ان کے نیچے نہریں جاری کی تھی، یعنی کہ دنیا کی ہر نعمت ان کو ملی ہوئی تھی. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. اور اس کے بعد ہم نے دوسری امتیں پیدا کر دیں. تو اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کر سکتے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور اگر ہم اتار دیں ان پر ایک کتاب جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہو یا جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے چھو لیں، تب بھی کافر لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی کہ جیسی مرضی آپ ان کے اوپر نشانیاں لیں وہ ماننے والے نہیں ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ. اور وہ کہتے ہیں مشرک کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے ساتھ ایک فرشتہ کیوں نہیں آتا. آپ فرما دیجئے لو انزلنا الملک لقضی الامر ثم لا ينظرون. کہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو وہ عذاب لے کر آتا پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی. کیونکہ اگر فرشتے کو دیکھ لیتے پھر تو ایمان بالغیب نہ رہتا.
تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر فرشتہ آتا تو پھر عذاب بھی ساتھ ہی لے کر آتا اور تمہارا کام تمام ہو جاتا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا. اور پھر وہ ایک اور اعتراض کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہم جیسے ہی آدمی ہیں، ہم جیسے ہی انسان ہیں، کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا نبی بن کر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نبی کو فرشتہ بناتے، اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بناتے تو دنیا میں اس کو آدمی ہی بنا کر بھیجتے، فرشتہ تو نہیں آ کے یہاں رہ سکتا تھا. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. پھر بھی وہ اس میں ہم ان کو شبہ میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑھ رہے ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور بلا شبہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، اور پھر جب لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تو اس چیز نے ان کو گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ. آپ فرما دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. قُل لِمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ کہہ دیجئے کہ کس کی ملکیت ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے. آپ فرمائیے للہ، اللہ ہی کے لیے ہے ملکیت. کتب علی نفسہ الرحمہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اوپر رحمت کرنا لازم فرما لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اس میں سے ایک حصہ جو ہے نا زمین پر اتارا ہے اور 99 حصے آخرت کے لیے رکھے ہیں جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے. تو اب اس ایک رحمت کی وجہ سے دیکھیں کہ جو جانور بھی ہے وہ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے. صرف ایک رحمت کا حصہ دنیا میں آیا ہوا ہے، جانور کو بھی پتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کے ساتھ میں نے محبت کرنی ہے. تو 99 حصے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھے ہوئے اپنی رحمت کے، تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اور پھر بھی ہم اگر پکڑے جائیں تو پھر ہمارا ہی قصور ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. اور اللہ تعالیٰ تم کو ضرور قیامت کے دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور جن لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو ساکن ہے رات میں اور جو دن میں. یعنی کہ رات میں ساکن ہونے کا کیا مطلب ہے کہ رات کو ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، سکون پکڑ لیتی ہیں. انسان بھی سو جاتے ہیں، جو جانور ہیں وہ بھی ٹھہر جاتے ہیں ایک جگہ، حشرات، چرند پرند سارے ایک جگہ جو نا وہ سکون جو نا وہ بہت ساری چیزیں رات کے وقت رک جاتی ہیں. تو اللہ نے کہا اللہ ہی کے لیے ہے جو رات کو سکون ہے اور دن کے اندر جو سارے چلتے پھرتے ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ سمیع اور علیم ہے. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا. اب فرما دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مددگار بنا دوں. فاطر السماوات والارض. اللہ تو وہ ہے جو زمین اور آسمانوں کا بنانے والا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ. اور اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتا پلاتا ہے. وَلَا يُطْعَمُ. اور اللہ کو کھلائے جانے کی حاجت نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتے ہیں، مسلمان کو بھی کھلاتے ہیں، مشرک کو بھی کھلاتے ہیں، جاندار کو بھی کھلاتے ہیں، زمین کے اندر ہیں جو ان کو بھی، جو آسمان میں اڑنے والے ہیں، جو پانی کے اندر ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ. آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں سب سے پہلے وہ شخص ہو جاؤں جو فرما بردار ہوا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور آپ مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جائیے. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. آپ فرما دیجئے کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی کہ نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں گا تو بڑے دن کا عذاب آئے گا. نبی ہو کے ان کو اللہ تعالیٰ سے خوف ہے، ہم بے خوف ہیں، ہم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ ہم نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ. اور جس سے عذاب روک لیا گیا اس دن، اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. اور یہ کھلی کامیابی ہے. یعنی کہ کامیابی کیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا عذاب کو اس سے ٹال دیں، یہی انسان کی کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ آیت کو اچھی طرح سمجھ لیں. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ. اور اگر اللہ تجھے کوئی بھلائی دے دے تو وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں مانگنا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف آئینی ہے نا تمہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تمہیں کوئی تکلیف دینا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہتا ہے تو اس کو بھی کوئی روک نہیں سکتا. دینے والی ذات اور روکنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو جو دوسرے لوگ ہیں نا جن کی طرف ہم چلے جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے پیچھے، تعویذ اور دوسرے یہ جو بابے ہیں ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے عقیدے کو درست رکھیں، جو مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگے. چاہے کوئی تکلیف ہے وہ تکلیف کوئی دور نہیں کر سکتا،
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور نہ کسی پیر میں نہ کسی فقیر میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کچھ دینا چاہیں تو وہ روک دے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بندش ہو گئی، بھائی بندش ہو گئی ہے، فلاں نے بندش کر دیا ہے، تو بندش بھی اگر ہوئی ہے نا تو وہ اللہ نے لکھا ہوگا تو وہ ہوئی ہے، کوئی اللہ کے کسی دینے والی چیز کو روک نہیں سکتا ہے۔ یہ آیت ہے ہمارا عقیدہ درست کرنے کے لیے۔ قل ایو شیء اکبر شہادہ، آپ فرما دیجئے کہ گواہی کے لیے سب سے بڑھ کر چیز کون سی ہے؟ آپ فرما دیجئے اللہ، شہید بینی و بینکم، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں، وَمَن بَلَغ، اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے، یعنی کہ کس کو ڈرانے کے لیے؟ تاکہ ان کو جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، وَمَن بَلَغ، اور جس جس کو بھی یہ قرآن پہنچا، یعنی کہ قیامت تک ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، اور کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہیں؟ آپ فرما دیجئے لا اشہد، میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا تو معبود تو صرف ایک ہی ہے۔ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اور وہ لوگ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اور جن لوگوں نے اپنی جانوں کو ضائع کر دیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک بات یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ویوم نحشرهم جميعا، اور قیامت کے دن ہم سب کو جمع کریں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہم ان سے کہیں گے اینا شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہے تمہارے شریک جن کے بارے میں تم دنیا میں دعویٰ کرتے تھے؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، پھر ان کا فریب کیا ہوگا کہ وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ عذاب سے بچنے کے لیے وہاں پر بھی اللہ کے سامنے جھوٹ ہی بولیں گے، جب اللہ کہیں گے لاؤ اپنے معبودوں کو تو قسمیں کھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں شرک نہیں کرتے تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کہ اپنی جانوں پر کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ جو جھوٹ باندھتے تھے وہ سب گم ہو گیا۔ ومنہم من یستمع الیک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، آپ کی باتیں اس لیے سنتے ہیں تاکہ آپ کا مذاق اڑایا جا سکے۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ کسی بات کو سمجھتے ہی نہیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بھاری پن کر دیا ہے، وہ حق کو سنتے نہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور وہ جب ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لیتے ہیں تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو صرف پہلے زمانے کی باتیں ہی ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ خود بھی اس قرآن سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ تو اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور سمجھتے نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود بھی قرآن سے وہ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن سے جو ہے نا وہ لوگوں کو روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو قرآن تک پہنچنے سے روک دیا ہے، یعنی کہ ایک ہی کتاب ہے، اسی کتاب کے ساتھ کچھ لوگ عزت پاتے ہیں، اور یہی کتاب ہے جس سے کیا ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور جو لوگ اس کے جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ تو اسی کتاب کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک بلند مرتبے پا جاتے ہیں، اور اسی قرآن کی وجہ سے، اس کو جھٹلانے کی وجہ سے لوگ بعض کیا ہیں، وہ جہنم کی گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدَّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور آپ اگر اس وقت دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے دوزخ پر، اب جب کیا اللہ تعالیٰ محشر کا جو نا ایک منظر ہمیں بتا رہے ہیں قیامت والے دن کا، کہ جب لوگوں کو دوزخ کے اوپر، دوزخ کے کناروں پر کھڑا کیا جائے گا، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ہمارا انجام کیا ہے، اب ہم اس جہنم میں جانے ہی والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں گے اس وقت جب وہ کھڑے کیے جائیں گے دوزخ پر، تو وہ کہیں گے کہ اللہ کاش ہم دنیا میں ہمیں واپس لوٹا دیں۔
ولا نکذب بآیات ربنا، تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، ونکون من المؤمنین، اور ہم مومن ہو جائیں گے۔ جب جہنم کو دیکھیں گے تو حسرت کریں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ ایک دفعہ واپس دنیا میں بھیج دے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بات یہ ہے کہ یہ جس چیز کو اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے وہ ظاہر ہو گئی۔ ولو ردو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر واپس بھیج دیے جائیں، لعادوا لما نہوا عنہ، تو پھر بھی وہی کام کریں گے جس سے وہ ان کو منع کیا گیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیسے پتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ لوٹائے جائیں گے تو پھر وہی کریں گے؟ کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ان کو چانس دیے۔ بنی اسرائیل کو کتنے چانس ملے؟ پیچھے جب ہم پڑھتے ہیں کہ کبھی یہ ایک عذاب آ رہا ہے، کبھی دوسرا آ رہا ہے، پھر معافی مانگتے تھے، پھر معافی ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی جب عذاب دیکھتے تھے، آگے ہم جا کے پڑھیں گے بھی کہ اور بہت سارے کون سے ان کے اوپر عذاب ہے، جب بھی عذاب آتا تھا تو معافیاں مانگتے تھے، فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے بھاگے جاتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اب نہیں ہم کریں گے، پھر عذاب ہٹ جاتا تھا، پھر وہی کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب بھی ان کو اگر دنیا میں واپس بھیج دیا جائے پھر یہ وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ وقالو، اور وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، اور دنیا میں کہتے تھے کہ ہماری تو بس یہ دنیا والی زندگی ہے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ولو تری اذ وقفوا علی ربہم، آپ دیکھیں گے کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ قال الیس ھذا بالحق، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا بتاؤ یہ حق نہیں ہے؟ قالو، تو وہ کہیں گے ہاں اللہ یہ حق ہے۔ فقال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو ان سے کہا جائے گا چکھو عذاب کہ تم اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اس میں شک نہیں کہ وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ان کی موت اچانک آ گئی۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، تو وہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہ ہائے حسرت کہ ہم نے دنیا میں جو کوتاہی کی۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، وہ اپنے بوجھوں کو اپنے کمر پر لادے ہوئے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، بہت ہی برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھا رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچانک آ جائے گی موت تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ حسرت کریں گے۔ اسی لیے غفلت میں نہیں رہنا، ہمیں بھی تو نہیں پتا کہ ہماری موت کا وقت کیا ہے، پھر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ اور کاش ہمیں مہلت مل جاتی۔ یہ جتنے بھی سانس آ رہے ہیں نا اس کو غنیمت سمجھیں، یہ ہماری مہلت ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے۔ جو بچوں کا کھیل ہوتا ہے نا، بچے 5-10 منٹ کھیلتے ہیں، بور ہوتے ہیں، پھر وہی چیزوں کو پھینک کے چلے جاتے ہیں، ان کو سینوں سے تو نہیں نہ لگا کے رکھتے۔ تو اللہ نے کہا دنیا بھی کیا ہے؟ ایک کھیل تماشا ہے، اور کتنی دیر کھیل لیتے ہیں؟ 10 منٹ 15 منٹ، اس کے بعد کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی باتیں رنجیدہ کرتی ہیں، یعنی کہ جو مشرک ہیں آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ ان کی باتوں سے غمگین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یقینی بات ہے کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ ظلم کرنے والے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ تو میری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ فَصَبَرُوا، تو انہوں نے صبر کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے۔ علامہ کذبوا وعودوا، انہوں نے صبر کیا کیونکہ وہ جھٹلائے گئے اور ان کے اوپر اور ان کو تکلیفیں دی گئی۔ حتی آتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کی ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کو تکلیف دی گئی، ان کے جھٹلایا گیا، تو اور انبیاء نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ تو جب صبر کیا تو اللہ کی مدد آ گئی۔ ہمیں بھی تکلیفیں لوگوں سے پہنچتی ہیں تو اللہ نے کہا ہے میرے جو کلمات میں تبدیلی نہیں آتی، یعنی کہ اگر ہم ایذاؤں پر، لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کریں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، جیسے کہ پہلے آئی تو اب بھی آ سکتی ہے، صرف صبر کرنا ہے۔ اللہ نے کہا میرے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، میرا رول چینج نہیں ہوتا، تو اگر ہم بھی صبر کریں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن تھوڑی سی اللہ نے ہماری ٹیسٹ کرنا ہے نا کہ کتنا صبر کرتی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ کے پاس پیغمبروں کی باتیں پہنچ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کافروں کا اعراض کرنا آپ پر گراں گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ، تو اگر آپ ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں یا آسمان میں کوئی زینہ تلاش کر لیں، پھر آپ ان کے پاس ان کا منہ مانگا معجزہ لے آئیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کا منہ، یہ جو مشرکین آپ سے کہتے ہیں نا کہ
یہ معجزہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اگر آپ ان کا منہ مانگا معجزہ لے بھی آئیں گے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، اور حق بات کو تو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ والموتى، اور جن کا دل مر گیا، یبعثہم اللہ، اللہ ان کو زندہ فرمائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف منہ مانگی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی اللہ کی طرف سے۔ آپ کہہ دیجئے ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان کی منہ مانگی نشانی بھی دے دے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اگر منہ مانگا معجزہ مل بھی جائے گا تو بھی وہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر عذاب آ جانا لازم ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب بھی پچھلے انبیاء کے جو امتیں تھی نا، جب ان سے منہ مانگا معجزہ مانگتی تھی نا، تو پھر انبیاء ان کو ڈراتے تھے کہ اگر تمہارا منہ مانگا معجزہ مل جائے گا پھر ایمان لانا ضروری ہے، اگر نہیں لاؤ گے تو پھر اسی وقت عذاب آئے گا۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا کہا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ یہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی اگر نکلے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو پھر ان کو نبی نے کہا تھا کہ اگر نہیں مانو گے، صالح نے کیا کہا تھا کہ اگر نہیں مانو گے پھر عذاب آ جائے گا، اس بات پہ رہنا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کریں دعا، تو ہمیں تو منہ مانگا معجزہ ہی چاہیے۔ تو پھر پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونٹنی نکلی جو کہ حاملہ بھی تھی، تو لیکن پھر وہ نہیں مانے تو پھر عذاب آ کے رہا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور جو بھی کوئی جانور زمین میں چلنے والا ہے، اور جو بھی پرندہ ہے جو اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، وہ تمہاری ہی طرح کی امت ہے۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، اور ہم نے کوئی بھی کتاب میں کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی اور تم سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی کہ جتنے صرف امت صرف یہ انسان ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور کون کون ہے، یہ جتنے بھی پرندے ہیں، چرند پرند، ان سب کے حالات اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، ان سب کی تقدیریں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں، اللہ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ثم وبکم فی الظلمات، وہ اندھیروں میں گونگے اور بہرے ہیں، من یشاء اللہ یضللہ، اور جسے اللہ چاہے گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہے اللہ سیدھے راستے پر ڈال دے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، اب تم بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون، اور اگر تمہارے پاس کوئی قیامت، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے پاس قیامت آ جائے تو اللہ کے سوا تم کس کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ایاہ تدعون، بلکہ مصیبت کو دور کرنے کے لیے تم اللہ ہی کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، اور پھر اگر وہ چاہے تو اللہ اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے جس کی طرف تم اسے پکارتے ہو، اور تم جو شرک کرتے ہو اسے بھول جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کو کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پھر تم کیا کرتے ہو؟ پھر تمہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جو میرے شریک ہیں، جو بت ہیں، یہ میرے کسی کام نہیں آئیں گے، اس وقت پریشانی میں تم ان بتوں کو چھوڑ کے اللہ کو ہی پکارتے ہو، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو پھر تم ایسے ان کی طرف ہی اپنے مشرکوں کی طرف جو ہے نا بتوں کی طرف لوٹ جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے جن کو ہم نے سختی کے ذریعے پکڑا، تکلیف کے ذریعے پکڑا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کیوں ان کو تکلیفیں دیتا ہوں یا ان کو کیوں ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، تاکہ وہ عاجزی کریں۔ ہمارے اوپر بھی اگر تکلیف آتی ہے نا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی نہ کی، ولیکن قست قلوبہم، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے عملوں کو مزین کر کے دکھا دیا۔ یعنی کہ یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ کیا شکل ہے؟ کہ ہم جو اپنے الٹے کام کر رہے ہیں ہم اس کو ہی نیکی کا کام سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا ہی کام ہے۔ بہت سارے دین میں ایسے کام نکل آئے ہوئے ہیں نا کہ جن کو ہم نیکی کا کام سمجھ کے کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا یہ بھی عذاب کی شکل ہے کہ شیطان ان کے اعمال کو مزین کر کے جو نا وہ پیش کرتا ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا به، اور جب وہ بھول گئے جس کی ہم نے ان کو نصیحت کی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان کے اوپر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ
یہاں تک کہ جب اس چیز پر وہ خوش ہو گئے جو ان کو عطا کی گئی تھی، اخذناہم بغتہ، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اور جڑ کاٹ دی گئی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، والحمد للہ رب العالمین، اور حمد ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے میری نافرمانی کی تو ہم نے ان کے اوپر زمین کے تمام دروازے کھول دیے، یعنی کہ ہر طرح کی نعمتیں ان کو دے دی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی چیزیں دیتا چلا جا رہا ہے نا، تو سمجھو کہ یہ ڈھیل ہے، اللہ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ پھر اچانک ایک دم اس کو جو ہے نا وہ پکڑیں گے، تاکہ وہ اور کیا ہے کہ اور ڈھیل اس لیے مل رہی ہے کہ اور برے کام کرتا جائے، اور برے کام کرتا جائے، اور جب اچانک اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے تو پھر اور سخت عذاب میں وہ داخل کیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر گناہوں کے باوجود دنیا ملتی چلی جا رہی ہے نا، تو پھر ٹھہر جانا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، اور غور کرنا چاہیے کہ میرے اعمال کیا ہیں، کیا یہ وہ ڈھیل تو نہیں ہے جو مجھے مل رہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جو ہے نا وہ فقوتیہ دابر القوم الذین ظلموا، ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی، یعنی کہ میں نے ان کو ہلاک کر دیا، یعنی کہ ظالم کی ہلاکت، اور ساتھ ہی کہا الحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ ہلاکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہم حمد کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں ہمیں پہلے ہی کھول کے بتا دی ہیں، جو قیامت میں پیش آنا ہے، جس کا حساب ہونا ہے، جو لوگوں نے آگے سے جواب دینے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہوا ہے۔ تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں کہ اللہ آپ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، پھر بھی عمل نہیں کر رہے ہم۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غیر اللہ یأتیکم بہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ اگر تمہارے کان، تمہاری آنکھیں لے لے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو یہ چیزیں دے؟ انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیے کہ ہم کیسے دلائل کو بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، پھر وہ اعراض کرتے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے بے خبری میں یا تمہارے سامنے، تو کیا ظالموں کے علاوہ کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم پیغمبروں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں۔ فَمَنْ آمَنَ فَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو ایمان لایا اور اصلاح کی، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ان کو عذاب پہنچ جائے گا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب کو جانتا ہوں۔ مشرک جو تھے وہ آپ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے پاس ہم آپ کو نبی تب مانیں گے جب آپ کے پاس دنیا جہان کے خزانے ہوں۔ آپ کس طرح کے نبی ہیں کہ آپ کے پاس تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا عالم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں غیب کی چیزوں کو نہیں جانتا۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اور اعتراض کیا کرتے تھے کہ فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ کس طرح کا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو فرشتہ ہوں بھی نہیں، میں تو تمہارے جیسا ہی انسان ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، اور میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ فرما دیجئے کہ کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ بتائیں، ہو سکتے ہیں؟ جس طرح دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں، اسی مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، آپ اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں۔ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ وہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، شاید کہ یہ لوگ ڈر جائیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں۔ جو قریش مکہ تھے نا، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اس وقت رؤساء تھے، یعنی کہ بڑے امیر لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئیں گے آپ کے پاس، آپ کی بات بھی سنیں گے، لیکن یہ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہوئے نا، پہلے کون ایمان لائے تھے؟ صحابہ کرام جو کہ فائنینشلی کم تھے، تو انہوں نے کہا یہ جو آپ کے پاس غریب غربا بیٹھے رہتے ہیں نا، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ہمیں تو ان سے بدبو آتی ہے۔ آپ ایسے کریں کہ جب ہم آئیں تو آپ ان کو اٹھا دیا کریں، یا ایسا کریں کہ ہمارے لیے ایک الگ مجلس رکھ لیں، جب ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے تو پھر یہ نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جو انسان کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وقت کس چیز سے ہے؟
وہ ایمان سے ہے. اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو امیر دنیا کے ہیں یہ آپ کے پاس نہیں آتے نہ آئے، لیکن آپ نے ان لوگوں کو جو بے شک دنیا مال کے اعتبار سے کم ہے لیکن اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں، آپ نے ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا. ما علیک من حسابہم من شیء، اور مشرکین کا حساب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کا حساب بھی ان کے ذمہ نہیں ہے. فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ان مسلمانوں کو اپنے سے الگ کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وکذالک فتنا بعضہم ببعض لیقولوا اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ کہیں کہ ہمارے درمیان یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا ہے. تو اب وہ کیا کہتے تھے، جو امیر تھے اور مشرک تھے، وہ کہتے تھے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمیں دی ہے، اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے فیورٹ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، تو یہ جو مسلمان ہو گئے ہیں یہ تو غریب ہیں، تو اگر یہ اسلام بھی سچ ہوتا، اللہ کی کوئی نعمت ہوتی تو یہ بھی ہمیں ہی ملنی چاہیے تھی. جیسے اللہ نے ہمیں دنیا دی ہے ایسے طرح یہ دین بھی ہمیں ہی ملنا چاہیے تھا. چونکہ اب یہ غریبوں نے دین اسلام قبول کر لیا، اس کا مطلب ہے اس میں کوئی جو ہے نا وہ فضیلت نہیں ہے، ہم ہی فضیلت والے ہیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے ذمہ رحمت کو مقرر کر لیا ہے. أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، کہ اللہ کی رحمت کیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نادانی کی وجہ سے کوئی گناہ کا کام کر لے، ثم تابا، پھر توبہ کر لے اس کے بعد، وہ اصلاح اور اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں. سب سے پہلے تو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اس کے بعد توبہ قبول فرماتے ہیں، جسے مرکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی دن کا گناہ گار جو توبہ کر لے، پھر دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہے کوئی رات کو گناہ کرنے والا جو کہ توبہ کر لے. تو اللہ تعالیٰ تو ہم ہر وقت آواز لگا رہے ہیں، ہمیں پکار رہے ہیں بندوں کو کہ کوئی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 دفعہ اور اس سے زیادہ توبہ استغفار کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی استغفار کرنے کی؟ ان کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی. ہاں، اتنا روتے تھے حالانکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. ہم جو گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، ہم کبھی نہیں روئے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، ہم تو بلکہ بھول بھال بھی گئے ہیں ہم نے جو کیے ہوئے ہیں. ہاں بالکل، ہاں جی، دنیا پہ روتے ہیں ہم. آج جو ہم نے پارا پڑھا اس کی پہلی آیت یہی تھی کہ وہ ایمان والے روتے ہیں اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر. اللہ کے جب آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں ان کے آنسو نکل آتے ہیں. تو ہمارے صرف اپنی دکھ دیکھ کے ہی آنسو نکلتے ہیں. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ فرما دیجئے کہ مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ اس کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. قل لا اتبع اہواءکم، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں بھی ایسا کروں گا تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، آپ فرما دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، یعنی کہ قرآن کو فالو کرتا ہوں. وما ما عندي ما تستعجلون به، اور میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی مچاتے ہو. یعنی کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے قیامت کو اگر قیامت آنی ہے تو جلدی لے آؤ، ابھی کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ قیامت نہیں ہے جس کی تم جلدی مچاتے ہو. ان الحکم الا اللہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے. یقص الحق وهو خیر الفاصلین، اللہ تعالیٰ حق کو بیان فرماتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے. قل لو ان عندي ما تستعجلون به، آپ فرما دیجیے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی کر رہے ہو، اگر قیامت لانا میرے اختیار میں ہوتا، لقضی الامر بینی و بینکم، تو تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، قیامت آ چکی ہوتی. واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس سے پہلے قیامت نہیں آنی. جتنی مشرکین یا ہم بھی جتنی جلدیاں میں چاہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کیوں نہیں آتی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، نہیں تو جتنی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں تو فوراً پکڑ ہو جانی تھی ہماری. تو
وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ غیبی لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، ان کے علاوہ اس کے علاوہ جس کو کوئی نہیں جانتا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وسعت کو بیان فرما رہے ہیں. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جن لوگوں کا علم ہم سے زیادہ ہوتا ہے ہم ان سے دب کے رہتے ہیں، ان سے امپریس ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، جس نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہو، ٹرپل کی ہو، تو ہم تو کہتے ہیں بڑی بڑی شے ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیاوی علم کے اوپر تو تم امپریس ہوتے ہو، تو اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ اپنے علم کو بتاتے ہیں کہ تمام غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، جس کے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے. ابھی میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ ابھی یہ جو سائنٹسٹ ہے نا، انہوں نے سمندر میں جا کے کرتے ہیں سارا اس کی کھوج لگاتے ہیں، تو ابھی تک انہوں نے سمندر کا صرف 1% جانا ہے. حالانکہ کتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہوئی ہے، کہاں زمین کی تہہ تک چلے جاتے ہیں، سمندر کا صرف 1% پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو وہ جانتا ہوں جو زمین خشکی میں بھی ہے اور جو زمین کے اندر ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو خلاؤں میں ہے، وہ بھی نہیں جانتے. وَمَا تَسْقَطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور جو بھی کوئی پتا گرتا ہے اللہ کو اس کا پتا ہوتا ہے. دنیا میں کتنے پتے ہوں گے، اور جو پتا گرتا ہے کہیں پہ بھی گرتا ہے اللہ کو اس کا علم ہے. اللہ کی علم کی وسعت ہے، آپ امیجن کرو نا تو آپ کو پتا چلتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور جو بھی کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور ہر وہ چیز جو زندہ ہے اور وہ جو چیز جو بے جان ہے، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ہے جو رات کو تمہیں موت دے دیتا ہے. رات کو موت کیسے آتی ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو سمجھو وہ مرا ہوا ہی ہوتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم دن میں کرتے ہو. ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دن کو اٹھاتا ہے. لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تمہیں ایک مقرر مدت تک لے جائے تاکہ تم اپنی زندگی پوری کرو. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُم، پھر تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو اللہ تمہیں ان کاموں کی خبر دے گا جو تم کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، زمین میں، آسمان میں، خشکی میں، ہر پتے کو جانتے ہیں. تو اللہ کیا ہمارے عملوں کو نہیں جانتے ہوں گے جس کو ہم کر کے بھول جاتے ہیں؟ انسان تو حیران ہوگا کہ ہیں میری اتنی چھوٹی چھوٹی بات بھی لکھی ہوئی ہے. اگر ہم ایک ایک گھنٹے کا اپنا بنائے نا، ایک دن ایک مقرر کر لیں کہ آج کا دن میں نے سارا دن نوٹ کرنا ہے ہر گھنٹے کے بعد کہ میں نے کیا 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 ہے، پھر بھی ہم نہیں لکھ سکتے ہر چیز. تو اللہ نے تو ہمارے ایک ایک سانس کا حساب لینا ہے ہم سے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے بھیجتا ہے. یعنی کہ ہمارے حافظہ کون ہے؟ ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آتے ہیں. یعنی کہ دن کو جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے الگ ہوتے ہیں. ہاں جی، وہ عصر اور فجر کے درمیان جو ہے نا ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں. تو پھر جو فرشتے جو رات کو آتے تھے وہ چلے جاتے ہیں اور دن والے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں جب فرشتے ڈیوٹیز چینج کر کے جاتے ہیں کہ میرا بندہ، حالانکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا جب تم نے اس کو چھوڑا تو وہ کس حال میں تھا. تو وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا تھا. جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا، جب ہم چھوڑ کے آئے ہیں تب بھی نماز پڑھ رہا تھا. اگر فجر اور عصر کی نماز پڑھیں گے تبھی یہ گواہی ملے گی نا ہماری. اگر نہیں ہوگی تو پھر کیا اب جا کے فرشتے بتائیں گے کہ ہم کیا کر رہے تھے؟ سوئے ہوئے تھے یا کسی اور کام میں لگے ہوئے تھے. تو اپنے لیے اچھی اچھی گوائیاں جو ہے نا وہ تیار کریں. حتی اذا جاہدکم الموت توفتہ رسولنا وہم لا یفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور وہ روح قبض کرنے میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے جو ان کا مالک حقیقی ہے. الا لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ حساب لینے والوں میں سے سب سے جلدی حساب لینا والا ہے. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، آپ فرما دیجئے کون تم کو نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں سے. تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم اسے پکارتے ہو چپکے چپکے اور عاجزی کے ساتھ، اور کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا من ہذہ، اگر اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، کو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. قل اللہ ینجیکم منہا، آپ فرما دیجئے کہ ہم تمہیں اس سے نجات دیں گے. ومن کل کرب، اور ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے. ثم انتم تشرکون، اور تم پھر شرک کرتے ہو. ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا،
جب ہمیں تکلیف آتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں اب ہم نے کوئی الٹا کام نہیں کرنا، ہم یہ بھی نہیں کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا فرما برداری میں لگے رہیں گے، تو اللہ کو ہی ہر وقت پکارتے رہتے ہیں. لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی ہے پھر واپس پلٹ جاتے ہیں، اسی اپنی لائف کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھو بتا رہے ہیں نا، سارا وہی چیز ہے جو ہم کرتے ہیں، اور جو پہلے کر چکے ہیں ہم ان کی پیرویوں پہ ہی چل رہے ہیں. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اور آپ فرما دیجئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے. اوپر سے عذاب کیسے آتا ہے؟ اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ سیلاب آ جاتا ہے، یہاں بعض پہلی قوموں پر پتھر تک نہ برسے تو وہ بھی عذاب ہے. اور من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیر کے نیچے سے. پیر کے نیچے سے عذاب کیسے آتے ہیں؟ زلزلہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا زمین ہی دھس جاتی ہے. او یلبسکم شیعا، یا ایک عذاب یہ بھی ہے کہ اللہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے. وَیُذِیقَ بَعْضَکُم بَأْسَ بَعْض، اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑا دے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اور دیکھو کہ ہم آیات کو کیسے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک تو کہا کہ آسمان سے عذاب آئے گا، زمین سے آئے گا، یا اللہ تعالیٰ تم کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا اور تمہیں لڑتے ہی رہو گے. پاکستانی کیا کر رہے ہیں؟ گروہوں میں ہی ہے نا، سب نے اپنا اپنا فرقہ بنایا ہوا اور سارے آپس میں لڑ رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. اللہ نے فرشتے تو نہیں بھیجنے کہ جو آ کے عذاب، فرشتے تو اسی وقت ہی آئیں گے جب قیامت کا اعلان ہوگا، اس سے پہلے عذاب کی یہ شکلیں ہیں، اور یہ ساری جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہمیں نظر آتی ہیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اس قرآن کو جھٹلایا آپ کی قوم نے حالانکہ قرآن تو حق ہے. قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تم پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، ہر قریب تم جان لو گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہر خبر کا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. تو ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ ہر کام جلدی جلدی ہو جانا چاہیے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام اس ٹائم ہو جائے گا نا تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اللہ نے جس وقت کا، جس بھی کام کا کوئی وقت مقرر کیا ہوا ہے نا وہ بہترین ہے، وہی وقت بہترین ہے، اور اسی پہ ہی وہ ہمارے لیے بہتر ہے. تو اللہ نے وہ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام کیا ہے؟ مؤخر. مؤخر کا مطلب ہے تاخیر کرنے والا. تو اس کا مطلب ہے ہمارے کسی بھی کام میں اگر تاخیر ہو رہی ہے تو اس میں بھی بہتری ہے ہمارے لیے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں عیب نکالتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہیں بیٹھنا. یعنی کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہم نے پچھلے پارے میں بھی پڑھا کہ جب ایسی محفل ہو جس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں عیب نکالا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو وہاں سے نہیں جو ہے نا آپ نے وہاں بیٹھنا نہیں ہے. یہاں تک کہ وہاں سے اٹھ جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور بات میں مشغول ہو جائیں. پھر کیوں ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے ہی نہیں تو ان کو حق بات کی دعوت کیسے دیں گے؟ مشرکین یا جو ایسے ہیں جو جن کے عقیدے درست نہیں ہیں، ان کے ساتھ اب بیٹھیں گے تو ان کو بھی آپ بتائیں گے نا کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. لیکن جب وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں، وہاں ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ تمہیں بھلا دیتا ہے، لیکن یاد آ جانے کے بعد پھر تم اس کام کو نہ کرو. تو اس کا مطلب ہے اچھی چیز کا بھول جانا، اچھی بات کا بھول جانا، وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا، ہم نیت ارادہ کرتے ہیں کہ ہم یہ نیکی کا کام کریں گے، لیکن تھوڑی دیر بعد یا بھول جاتے ہیں یا ارادہ بدل جاتا ہے، تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی نیکی کا کام کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو فوراً کر لیا کرو، جنہوں نے شیطان تمہیں بھلا دے گا. وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، اور وہ لوگ جو احتیاط کرتے ہیں ان پر ظالموں کا حساب میں سے کچھ بھی نہیں ہے. ولکن ذکر لعلهم یتقون، مگر یہ کہ نصیحت کر دینا تاکہ وہ ڈرنے لگیں. وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولہوا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، اور ان کو چھوڑ دیجئے. وغرتهم الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. وذکر بہ، اور قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کیجئے. ان تبصر نفس بما کسبت، تاکہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے پھنس نہ جائے. لیس لھا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. وان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها، اگر قیامت کے دن وہ اپنی طرف سے کوئی فدیہ دیں گے تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنے اعمال کی وجہ سے پھنس گئے. لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے. وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور عذاب علیم ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کا کفر کرتے تھے. قل اندعو من دون اللہ،
ما لا ینفعنا ولا یضرنا، آپ فرما دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا جو ہمیں نفع نہیں جو ہمیں ضرر نہیں دیتا اور نہ ہمیں نفع دیتا ہے، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور کیا ہم الٹے پاؤں لوٹ جائیں جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، كَالَّذِي اسْتَحْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ، کیا ہم اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطان نے جنگل میں راستہ گم کر دیا ہو اور وہ حیران ہو، لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدى ائْتِنَا، اور اس کے ساتھی ہیں جو اسے بلاتے ہیں ہدایت کی طرف کہ ہمارے پاس آ جا، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اب فرما دیجئے کہ اللہ کی ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم کافروں کی بات مان لیں گے تو ہماری حالت ایسی ہو جائے گی جیسے کہ ایک آدمی ہے، وہ جنگل میں حیران اور پریشان پھر رہا ہے، اس کو راستہ نہیں مل رہا، جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ ایسے ہی ہو جائے گا، اور اس کے ساتھی ہیں جو اس کو دور سے آوازیں دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جا، ہمارے پاس آ جا، لیکن اس کو راستہ نہیں مل رہا۔ تو جو شخص شیطان کی پیروی کرے گا اس کی مثال اس ایسے شخص کی طرح ہوگی۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت والے دن ہو جا تو وہ ہو جائے گی، قولہ الحق، اللہ کا فرمان حق ہے، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، اللہ غیب کی چیزوں کو اور ظاہر کی چیزوں کو جاننے والا ہے اور وہ حکمت رکھنے والا باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اور بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی مخلوقات دکھائیں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر حجت پوری کرنے کے لیے، اب کسی کو کسی بات سے روکنا ہوتا نا، ایک تو آپ ڈائریکٹ کہو کہ یہ تمہارا رب ہے، یہ نہیں ہے، اس کو ایک طریقے سے سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا، اب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کہا، قالا ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے، فلما افلا، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو قالا، ابراہیم نے کہا، لا احب الافلین، میں تو غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، یعنی کہ کسی کو سمجھانے کا طریقہ ہے، سچ مچ نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کا یہ میرا ستارہ میرا رب بھی ہے، اپنی قوم کو ایک بتانے کا طریقہ تھا کہ ہاں کہ یہ، کیونکہ وہ ستاروں کو اور ان کو پوچھتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ستارہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب غروب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی غروب نہیں ہو سکتے ہیں۔ فلما رأى القمر بازغا، جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، قالا، تو ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے، فلما افلا، اور جب چاند بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، قالا، تو اپنی قوم سے بولے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، ھذا اکبر، کیونکہ یہ تو بہت بڑا بھی ہے۔ فلما افلا، جب سورج بھی غروب ہو گیا، قالا یا قومی انی بریء مما تشرکون، کہ اے میری قوم میں اس چیز سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ سب دیکھ اور پھر ابراہیم نے کہا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ابراہیم نے کہا کہ بے شک میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف موڑا جس نے آسمان کو اور زمین کو پیدا فرمایا، اور بے شک میں سب کو چھوڑ کر اسی کی طرف مائل ہونے والا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب یہ سب کچھ دیکھا ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، پھر بھی انہوں نے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور وحاجہ قوم، اور ان کی قوم نے ابراہیم کے ساتھ حجت کی، ان کے ساتھ بحث کرنے لگے۔ قالا، تو ابراہیم نے کہا، اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کیا تم اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو مگر یہ کہ جو میرا رب چاہے، وسیع ربی کل شیء علما، اور میرے رب کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔
افلا تذکرون، اور تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، اور میں ان سے تمہارے بتوں سے کیوں ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے، حالانکہ تم اللہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرا لیا ہے جن کی کوئی دلیل نہیں۔ فأی الفریقین احق بالامن، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں سے امن کا مستحق کون ہے، ابراہیم یا ان کی قوم؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے ہی امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہے مرتبوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق دیے، یعقوب دیے ان کے بیٹے، کلن ہدینا، اور ہر ایک کو ہدایت دی، ونوحا ہدینا من قبل، اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، ومن ذریتہ، اور ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، یوسف کو، موسیٰ کو، اور ہارون کو، وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، یعنی کہ نسلوں میں خیر جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں خیر جاری کر دی، انبیاء ان کی نسلوں میں آئے۔ تو ہم بھی اگر اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں نا، وہ آگے اس کی نسلوں تک چلتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا ہم جو ہیں وہ اگر ہوں گے، نیک ہوں گے، اللہ کے راستے پہ چڑھے گا، تو آگے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری اولادوں میں بھی جو ہے نا وہ خیر کو ہی جاری فرمائے گا۔ وزکریا، اسی طرح زکریہ علیہ السلام کو، یحییٰ کو، عیسیٰ کو، الیاس کو، کل من الصالحین، تمام لوگ صالحین میں سے تھے، و اسماعیل، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو، یسع کو، یونس کو، اور لوط کو، وکلا فضلنا علی العالمین، ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی، ومن آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم، اسی طرح ان لوگوں کے آباء و اجداد میں، ان کے اولاد میں، ان کے بھائیوں میں، وجتبیناہم، ہم نے ان لوگوں کو چن لیا، وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ان کو سیدھے راستے پر ہدایت دی۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے اللہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دے۔ ولو اشرکوا، اگر وہ شرک کریں گے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ان کے تمام عمل غارت ہو جائیں گے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی کہ جب انسان شرک کرتا ہے تو پھر اس کے تمام عمل غارت ہو جاتے ہیں۔ پہلے جیسے کہ کوئی مسلمان ہے، اس نے جتنے عمل کیے ہوں گے، اس کے بعد اگر نعوذ باللہ وہ شرک کر لے گا تو پچھلے سارے عمل ختم ہو جائیں گے اس کے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی۔ فإن یکفر بہا ہؤلاء، اگر یہ لوگ بھی نبی کا انکار کریں گے، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو ہم ایسے لوگ مقرر کر دیں گے جو ان کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے لوگ، تو ہم ایسے لوگ لے آئیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کریں گے۔ تو وہ لوگ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے، وہ بھی اس وقت کے امت کے بہترین لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھی تھے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، یعنی کہ انبیاء وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ فبہداہم اقتدی، اور آپ ان کی اس ہدایت کی وجہ سے آپ ان کی پیروی کیجئے۔ قل لا اسألکم علیہ اجر، آپ فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتا۔ ان هو الا ذکری للعالمین، اور یہ تو نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور لوگوں نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسے کہ اللہ کی قدر کرنی تھی۔ ہمیں یہی خوف، ہمیں یہی ہوتا ہے ہماری لوگوں نے قدر نہیں کی، فلاں نے میری قدر نہیں کی، عورتوں کا یہ ہوتا ہے میرے شوہر نے میری قدر نہیں کی۔ تو ہم نے اللہ کی قدر کی جس نے ہمیں سب کچھ دیا، ہمیں پیدا کیا، مرتے دم تک ہماری ضرورتوں کا خیال اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ تو کیا ہم نے اللہ کی قدر کی؟ اپنی قدر کی ہمیں فکر رہتی ہے؟ تو یہ بھی تو دیکھو کہ ہم نے قدر کی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کے احسان، اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے کتابیں بھیجی، ہمیں ایسے ہی نہیں دنیا میں بھیج دیا، انبیاء بھیجیں، کتابیں بھیجیں، کھول کھول کے اب ہم پڑھتے ہیں نا تو ایک ایک چیز اللہ نے بتائی ہوئی ہے۔ کون سی چیز ہے جو نہیں بتائی؟ قیامت والے دن کیا ہونا ہے یہ تک بتا دیا، کہ کیا ہم سوال کرنے ہیں اور جواب کیا آنے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو اللہ کی قدر کرنی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اگر ہمیں اللہ کی معرفت نہیں ہے نا تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ کی ہم قدر نہیں کرتے۔ اذ قالوا، جب لوگوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے
بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی کہ یہ جو وحی آتی ہے یہ اللہ نے نازل نہیں کی۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، آپ فرما دیجئے کہ کس نے اتاری وہ کتاب جسے موسیٰ لے کر آئے، جو نور تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ تجعلونہ قراطیس، تم نے ان کو الگ الگ ورق کر دیا، یعنی کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، بہت سی چیزوں کو تم جو ہے چھپا لیتے ہو، اور بہت سی اور کچھ چیزوں کو تم ظاہر کر دیتے ہو۔ وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تمہیں وہ باتیں بتائی گئی ہیں جس کو تم نہیں جانتے تھے، وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے۔ قُلِ اللَّهُ، فرما دیجئے اللہ ہی نے نازل کیا ہے۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، اب ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی خرافات میں ہی بہکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتا دی ہے ہمیں کھول کھول کر، جو ہم نہیں جانتے، ہمارے باپ دادا بھی نہیں جانتے، جان ہی نہیں سکتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمیں بتاتے۔ اور سب سے بڑی نعمت ہمیں کیا ملی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے، اس سے بڑی اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت ہو جو ہمیں ملے۔ وَهَذَا کتاب، اور اللہ نے یہ کتاب نازل کی، انزلناہ، اسے ہم نے نازل کیا، مبارک مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، اب سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، لتنذر ام القری، تاکہ آپ مکہ والوں کو ڈرائیں، ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد پوری دنیا والوں کو ڈرائیں، والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی کیسے پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے؟ سب لوگ ہیں، جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، تو پھر جو نماز پڑھتے اسی سے پتہ چلے گا نا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ نماز کو کیا کہتے ہیں؟ نماز دین کا ستون ہے۔ کیوں کہتے ہیں یہ؟ ہمیں پہلے سمجھ نہیں آتی تھی جب بچپن میں پڑھتے تھے، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون ہوتا ہے پلر، پلر کے اوپر کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے، اگر پلر نہیں ہے تو وہ کھڑی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے جب نماز چھوڑتے ہیں تو دین بھی ہمارا چھوٹ جاتا ہے۔ ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او قالا، اور یہ کہے اوحی الیہ، میری طرف بھی وحی ہوتی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نازل نہیں کی گئی۔ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی، مسلمہ کذاب تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر جو ہے نا جھوٹا کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں آتی۔ ومن قالا سانزل مثل ما انزل اللہ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایسا کلام نازل کروں گا جیسے اللہ نے نازل کیا۔ ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت، اب تم دیکھو گے کہ جو ظالم ہیں وہ موت کی سختیوں میں ہوں گے۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے اور کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ اب یہاں پر آیا ہے کہ کافروں کو موت کے وقت جو سختی دیکھنی پڑتی ہے، یہاں پر اس کا ذکر آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آسمان جو کوئی کافر ہوتا ہے یا برے جس کا انجام ہوتا ہے نا، اس کے جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں اس کے اوپر، اور ان کے اور وہ اتنے ہوتے ہیں اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ آسمان تک وہی سیاہ چہروں والے فرشتے جو ہے نا وہ بھر جاتے ہیں، اور ان کے پاس ٹارٹ ہوتے ہیں جو وہ لے کر آتے ہیں، اور پھر اس کے پاس جو ہے نا وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اے خبیث جان نکل باہر، اور اس کی جان کیونکہ اللہ کے ناراضگی کی طرف نکل، تو وہ روح جو ہوتی ہے وہ بے چین ہو کر جسم کے اندر ہی چھپنے کی کوشش کرتی ہے، اور جسم میں ادھر کیونکہ وہ نکلنا نہیں چاہتی، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا انجام کیا ہے، تو پھر ملک الموت وہ اس میں آتا ہے کہ ایسے اس کی جان نکالتے ہیں جیسے کہ اون جو ہوتی ہے نا وہ کسی کانٹے دار جھاڑی کے اوپر لپٹی ہوئی ہو، تو جیسے اس کو کھینچا جاتا ہے تو وہ تار تار ہو کے نکلتی ہے نا، ایسے اس کی جان جو ہے نا نکالتے ہیں۔ تو پھر جو ملک الموت جب اس کی جان نکال لیتے ہیں تو جو دوسرے فرشتے ہوتے ہیں اس کی روح کو جو ہے نا فوراً ان جو بدبودار ٹاٹ ہے نا اس کے اندر لپیٹ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جیسے زمین پر سب سے زیادہ سڑی ہوئی لاش کی بدبو ہے نا ایسی نکلتی ہے، اور اس کو روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو فرشتوں کی راستے میں فرشتے ملتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون خبیث روح ہے،
تو پھر وہ جو فرشتے جو روح لے کر جا رہے ہوتے ہیں وہ اس کے سب سے برے نام سے اس کو پکارتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں شخص ہے جس کی روح لے کر جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جو پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ دروازہ کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں تو دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور اس کو 7ویں آسمان کی گہرائی میں اس کو 7ویں زمین کے نیچے کی گہرائی میں اس کو جو ہے نا وہ پٹخ دیا جاتا ہے روح کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا انجام اچھا کرے، ایمان جو ہے نا ایمان پر موت دے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن کی پیشی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس دن تم اکیلے آؤ گے۔ یہاں پر ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، اپنی فرینڈ کو ساتھ لے لوں، کہیں جاؤں تو چلو فلاں کو ساتھ لے لوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت والے دن کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا، تم تنہا آؤ گے۔ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، یعنی کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پہلی دفعہ پیدا کیا جب ہم دنیا میں آتے ہیں کیا ہمارے تن کے اوپر کپڑے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور ختنہ بھی نہیں ہوا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا نا ایسے ہی میرے سامنے آؤ گے۔ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، اور تم نے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہے تمہارے سفارشی جن کو تم نے خیال کیا تھا کہ وہ تمہارے بارے میں شریک ہیں، ان سے کہا جائے گا بلاؤ اب اپنے جو ان بتوں کو جن کو تم پوچھتے تھے، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، بے شک ان کا آپس کا رشتہ ختم ہو گیا، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تمہارے وہ دعوے کہاں گئے جو تم کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے نا تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا لے کر آیا، اور جو دنیا والے ہیں وہ کیا پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا۔ کتنا فرق ہے نا، تو لے کر جانا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو اکٹھا کر رہے ہیں وہ تو یہیں رہ جانا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دانوں کا اور گٹھلیوں کا پھاڑنے والا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی قدرت دیکھو کہ جب دانا کتنا سخت ہے اور جو پہلی کومپل نکلتی ہے وہ اتنی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے کہ آپ ہاتھ لگاؤ وہ مرجھا جاتی ہے، وہ کیسے دانا وہ دانے کو پھاڑ کے وہ اتنی ڈیلیکیٹ کومپل نکلتی ہے، پھر وہ اتنی سخت مٹی میں سے باہر بھی نکل آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ تمہارا رب ہے، تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح، اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے صبح کا۔ وجعل اللیل سکنا، اللہ وہ ہے جس نے رات کو آرام کی چیز بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور دن اور سورج اور چاند کو ایک حساب سے رکھا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ تقدیر ہے مقرر کرنا ہے اس کا اللہ کا جو غالب ہے اور علم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ستاروں کو پیدا فرمایا۔ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم خشکی اور دریا کے اندھیروں میں ہدایت پاؤ۔ یہ نہیں کہا اپنی جو نا قسمت کے فیصلے دیکھنے کے لیے پیدا کیا ہے، ستاروں کے لیے کیا کہا کہ اس سے راستے تلاش کرنے ہیں تم نے، یہ نہیں کہا کہ اس سے دیکھنے ہیں آپ نے یا اپنی مستقبل کے فیصلے دیکھنے ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور بے شک ہم نے آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ فَمُسْتَقَرٌّ، تو تمہارے لیے زمین میں رہنے کی ایک مقرر جگہ ہے۔ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور تمہارے لیے ایک لوٹنے کی جگہ ہے جو تمہاری قبر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ زمین مقرر کی جہاں تم نے دنیا میں رہنا ہے، پھر تمہارے ایک لوٹنے کی جگہ ہے قبر جہاں تم نے زندگی گزارنی ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اور ہم نے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ہے جس نے زمین سے آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر ہم نے اس سے سبزہ نکالا ہر قسم کا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَزِنًا نُخْرِجَ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم اس میں سے دانے نکالتے ہیں جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں۔ وَمِن نَخْلٍ مِّن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور ہم نے کھجور کی ٹہنیاں نکالی ہیں جن کے خوشے ہیں جو جھکے ہوئے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات ہیں انگوروں کے، زیتون کے اور انار کے۔ متشابہم وغیرہ متشابہہ، بعض پھل ایسے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو ملتے جلتے نہیں ہیں۔ انظروا اذا ثمرہ اذا اثمر وینعی، اور دیکھو پھلوں کی طرف جب پھل نکلتے ہیں اور پک جاتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، یعنی کہ اللہ کی نشان، یہ جو چیزوں کو دیکھو، اپنے پھل فروٹ کو، اپنی چیزوں کو، نعمتوں کو دیکھو تو پھر تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے، اس کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، اور ان لوگوں نے جنہوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ اللہ نے ہی جنات کو پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں تراش رکھے ہیں بغیر علم کے۔ سبحانہ، اللہ تو پاک ہے، وتعالی عما یصفون، اور برتر ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، اور یہ اللہ ہے تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، پس اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اللہ تعالیٰ کو احاطہ نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور اللہ تعالیٰ تمام نگاہوں کو محیط ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ بڑا ہی باریک بین ہے، یعنی کہ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ایسا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں ہی ایسی نہیں دی کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، شاید حدیث کا مفہوم ہے، اب مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد، کہ اگر تمام دنیا کے لوگ اور اکٹھے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، اور ان کی آنکھیں مل کر سب اللہ کا احاطہ کرنا، ہماری تو آنکھ کی لمیٹڈ ویژن ہوتا ہے نا، لیکن اگر سارے بھی مل جائیں، سب کی آنکھیں بھی مل جائیں، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کو کا احاطہ دنیا میں نہیں کر سکتے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے جنتیوں کو، پھر ایسی ان کو آنکھیں دے دیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتی ہیں، نہیں دیکھ سکے تھے۔ جی، قد جاءکم بصائر من ربکم، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت والی چیزیں آ چکی ہیں، یعنی کہ اگر عقل کرو گے، غور و فکر کرو گے تو تم اللہ کو پہچان جاؤ گے۔ فمن ابصر فلنفسی، تو جو اندھا جس نے دیکھا، اور یعنی کہ دیکھا تو اپنے لیے ہی، یعنی کہ اگر اس نے چیزوں کو دیکھا، اللہ کو پہچان لیا، تو اس کی جو ہے نا وہ اس کی ہی فائدہ اس کا اپنا ہی ہے۔ ومن عمیہ، اور جو اندھا بنا رہا، فعلیہا، تو اس کا وبال اس کے اوپر۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیات کو، دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، لِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ یہ لوگ کہیں کہ آپ نے پڑھ لیا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ ہم ان لوگوں کے لیے بیان کر دیں جو جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ یہ جو ہمیں مختلف آیاتیں پڑھ کے بتاتے ہیں نا مختلف پہلوؤں سے، تو اس کا آپ نے نہیں لگتا ہے کسی کتاب وغیرہ سے کچھ پڑھ لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں پڑھا، یہ ہم ہی کھول کھول کر چیزوں کو بیان فرماتے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اس چیز کی پیروی کریں جس کی جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے دی گئی۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، اور نہ ہی آپ ان پر داروغہ ہیں، آپ کا کام بس پہنچا دینا ہے، وہ آپ نے پہنچا دیا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اور ان کو برا مت کہو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، سو وہ اللہ کو ہی برا کہیں گے جہالت کی وجہ سے، یعنی کہ جو دوسرے لوگ جو مشرکین ہیں ان کے بتوں کو برا نہ کہو، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم ان کو برا کہو گے تو پھر وہ بدلے میں اللہ تعالیٰ کو برا کہیں گے، تو ایسا نہ کرو۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر اپنے رب ہی کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو وہ کام کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے خوب زور لگا لگا کر اللہ کی قسم کھائی، لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر ان کے پاس اللہ کی کوئی نشانی آ جائے گی تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام نشانیاں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور تمہیں کیا خبر أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جب وہ نشانی آ جائے تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پلٹ دیں گے جیسے کہ وہ اس پر پہلی بار ایمان نہ لائے، اور ہم ان کو اس حال میں چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے رہیں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔